نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وهذا كتاب اور یہ عظیم الشان کتاب انزلناہ ہم نے نازل کیا اس کو مبارکن برکت والی ہے فاتبعوہ پس اتباع کرو اس کی واتقوا اور ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ بے شک کتاب اتاری گئی دو گروہوں پر ہم سے پہلے وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور یقیناً ہم اس کے پڑھنے سے غافل تھے او تقولوا یا تم یوں کہو لو انا انزل علینا الکتاب اگر بے شک اتاری جاتی ہم پر کتاب لکننا اہدی منہم یقیناً ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان کی بنسبت فقد جاءکم بینۃ من ربکم پس یقیناً آ گئی تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے وہدی ورحمہ اور ہدایت اور رحمت فمن اظلم پس کون بڑا ظالم ہے ممن کذب بآیات اللہ اس شخص سے بڑھ کر جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو وصدف عنہا اور کترائے ان سے یا رک جائے ان سے سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب ان قریب بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جو روکتے ہیں ہماری آیات سے برے عذاب کا بما کانوا یصدفون اس لیے کہ وہ روکتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا 20واں رکوع آیت نمبر 155 156 اور 157 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے اور یوں سمجھیے کہ جب ایک انسان کوئی گفتگو کرتا ہے تو آخر میں اس کا خلاصہ اور نچوڑ بیان کرتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع سورۃ الانعام جو بڑی مفصل سورت ہم نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے سے قبل اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم نے سنا، اس سے پہلے
مشرکین کی حرام کردہ چیزوں کا رد ہم نے سنا، اور گزشتہ سبق کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جو بڑی عظمت والی، بڑی ہدایت والی، بڑی تفصیل والی اور رحمت بھری کتاب تھی۔ اور آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب، ہاذا اس میں اشارہ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، جو تمہارے پاس ہے، اتنی عظمت والی کتاب، اتنی شان والی کتاب۔ عظمت اور شان کا معنی، یہ کتابن کے اوپر جو تنوین ہے، جو دو پیشیں ہیں، عربی کے اندر اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیلن کے اوپر جو تنوین آئی ہے نا جی، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ وہ تنوین جو ہے وہ قلت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے، اور یہاں پہ جو تنوین ہے یہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے آئی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ، یہ معمولی کتاب نہیں، بڑی عظمت والی کتاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی عظمت کی کیا کہنے کہ میرے رب کا کلام جو ہوا، بے شک 19ویں پارے میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ سبحان اللہ، اس کو نازل کیا رب العالمین نے، لے کر آئے جبرائیل امین، اور جس کے قلب ہر پر نازل کیا وہ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ہم اسلام آباد شہر میں جب داخل ہو رہے ہو، راول ڈیم کے پاس پہنچے، آگے رش لگا ہو، کیوں جی؟ روٹ لگا ہوا ہے جی۔ کیوں روٹ لگا ہوا ہے؟ کہا شاہی مہمان گزرنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے جب شاہی کلام اترنے لگا تھا نا، ہم نے بھی روٹ لگا دیا تھا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے پیچھے ان راہوں پر بھی ہم نے نہیں آنے دیا جن راہوں سے ہم نے قرآن کو نازل کرنا تھا۔ سورۃ الجن میں آپ پڑھیے 29ویں پارے میں شیاطین کہتے ہیں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ جنات کہتے ہیں پہلے تو ہم اوپر چلے جاتے تھے، آسمان کے قریب جا کر مقاعد للسمع، بیٹھنے کی جگہ ہم نے مقرر کی تھی، وہاں ہم باتیں سنتے تھے فرشتوں کی، لیکن فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر کوئی وہاں سننے کے لیے جائے یجد لہو شہاب الرصدا، اس کو ستارہ لگتا ہے اور بھگاتا ہے اس کو وہاں سے۔ رب کہتا ہے جب ہم نے قرآن نازل کرنا شروع کیا، جب شاہی کلام آنا شروع ہوا، ہم نے بھی پہرے لگا دیے تھے وہاں پر، ہم نے بھی روٹ لگا دیے تھے وہاں پر، اور شیطان کو ان راہوں سے ہم نے گزرنے بھی نہیں دیا جن راہوں سے ہم نے اپنا کلام اتارنا تھا۔ وَهَذَا کتاب، کتنی عظمت والی کتاب ہے، کتنی شان والی کتاب ہے، کتنی بلندیوں والی کتاب ہے۔ دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیے نا، ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے معجزے دکھائے، لیکن اگر آپ اور کوئی معجزہ نہ دکھاتے نا جی، تو قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایک وہ شخص جو امی ہے، امی کا معنی ماں والا، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا جی، اب وہ سکول نہیں گیا، مدرسے نہیں گیا، اس کو ان پڑھ تو کوئی نہیں کہتا نا، سارے کہتے ہیں جی ابھی بچہ ہے، ابھی ماں والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ سکول میں گئے نہ کسی کالج میں گئے، اور اچانک آپ نے ایسا کلام پیش کیا کہ عرب وہ لوگ تھے جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، اور باقی سارے لوگوں کو وہ عجم کہتے تھے۔ عجم کا معنی گونگے، اور جی ان کی تو زبان ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو گونگے ہیں سارے، زبان تو ہماری ہے۔ اور عرب کے بڑے تو رہے بڑے، عرب کے بچے بھی اس طرح شعر پڑھتے تھے کہ کمال کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے،
اب وہ لوگ استقبال کے لیے آتے، سیرت کے درس میں ہم نے پڑھا، آپ نے سنا، پھر واپس چلے جاتے، نبی پاک نہیں پہنچ رہے، پھر آتے پھر چلے جاتے۔ ایک دن دوپہر کا وقت جو تھا تو کسی نے بتایا کہ جن کے استقبال کے لیے تم روزانہ جاتے ہو وہ تو آ رہے ہیں۔ اب وہ عرب کی جو بچیاں تھیں انہوں نے بھی ظاہر اپنے ذہن میں خاکہ سوچا ہوگا کوئی نبی آنے والے ہیں، اور ایک انسان کی جب عظمت بندہ سنے نا اور بندہ اس کو دیکھے نہیں، دیکھا ہوا نہ ہو، تو اپنے ذہن میں خاکہ بٹھاتا ہے، خاص کر بچے، کہ یار ہمارے جو چاچو جان ہیں ان کی طرح ہوں گے، ماموں کی طرح ہوں گے، فلاں ہمارے استاد کی طرح ہوں گے، کوئی نہ کوئی خاکہ ذہن میں ہوتا ہے۔ جب اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ انہوں نے کہا کیا ہمارا چاچا اور کیا ہمارا ماموں اور کیا ہمارا والد اور کیا ہمارا ٹیچر استاد، طلع البدر علینا، یہ تو کوئی 14ویں کا چاند طلوع ہو پڑا ہے۔ اب یہ فصاحت ہے ان کی، یہ بڑوں کے شعر نہیں ہے، یہ بچیوں کے شعر ہے۔ یہ فصاحت ان کی دیکھو، کیسا ان کی زبان کے اندر فصاحت تھی اور کیسے ان کی زبان کے اندر گویائی کے اندر بلاغت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزہ میرے نبی کو قرآن والا دیا اور کہا چیلنج دے کر، فاتو بصورت من مثلہ، میرے پیغمبر جن کو اپنی زبان پر اتنا ناز ہے نا ان سے کہو تم بھی ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے نا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک صورت تم بھی بنا کر لے آؤ۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، صورت نہیں بنا سکتے ہو ایک آیت ہی قرآن جیسی بنا کر لے آؤ۔ وَهَٰذَا کتاب، یہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے، سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا چیلنج آج بھی لٹک رہا ہے کافروں کے سروں پر، اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح رہے گا۔ جب سے قرآن نے چیلنج دیا اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج کے دن سے لے کر قیامت تک انشاءاللہ نہ کوئی قرآن کی مثل بنا سکا اور نہ کوئی قرآن کی مثل بنا سکے گا۔ رب نے کہا یہ میرا کلام ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا انزلناہ، عظمتیں کیوں ملی اس کلام کو، شان کیوں ملی؟ فرمایا اس لیے کہ انزلناہ، ہم نے جو اس کو نازل کیا، اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اس لیے عظمت ملی نا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا مبارکن، برکت دیا ہوا ہے، میرا کلام مبارک ہے، برکت دیا ہوا ہے۔ توجہ کرے گی، بارش کے پانی کو بھی اللہ نے مبارک کہا، انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے آسمان سے پانی وہ اتارا جو برکت دیا ہوا تھا۔ کیا معنی؟ ذرا غور کرنا بارش کے پانی پر اور پھر قرآن پر غور کرنا۔ زمین خشک ہوتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، سبزہ اس پہ نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور پھر آسمان سے برکت والا پانی نازل ہوتا ہے جی، پھر چند دن نہیں گزرتے کہ زمین لہلہانا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ رب کہتا ہے جب دل بنجر ہو گئے تھے نا، ہم نے برکت والا قرآن نازل کر دیا، پھر ایمان کے پودے پھوٹے، اور پھر اعمال صالحہ کے درخت لگے، اور پھر اخلاص کی خوشبوئیں پھیلیں۔ وَهَٰذَا کتاب انزلناہ مبارک، جیسے بارش کے پانی کے بعد فصلیں لہلہاتی ہیں، پھل پھول مہکتے ہیں، ایسے ہی میرے قرآن کو اترنے کے بعد بھی ایمان اور اعمال کی ہوائیں اور ان کے کھیت بھی پھلنا پھولنا شروع ہو گئے۔ وَهَٰذَا کتاب انزلناہ مبارک۔ اچھا، اس مبارکن سے ہم نے کیا سمجھا؟ بھئی قرآن پڑھی آؤ بس برکتیں ہی برکتیں جناب، عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب کے کلام کے کیا کہنے، رب نے مبارک ان کے ساتھ جوڑا، فَاتَّبِعُوهُ، کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُوهُ، یہ مت سمجھو کہ بس صرف پڑھ لیا تو بس برکتیں آ جائیں گی، نہیں، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو، جو حکم میں نے دیا ہے اس حکم پر عمل کرو۔ جہاں پہ میں مثال کے لیے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اگر دکان کے اندر برکت چاہتے ہو، ہم دکان کے اندر کرواتے ہیں تلاوت، ناپ تول میں کمی نہیں چھوڑتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، تو یہ ہے مبارکن نہیں، مبارکن فاتبعوہ۔ اب جس دکان کے اندر قرآن پاک پڑھا گیا اس دکان میں ناپ تول میں کمی ہوتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے بربادی ہو اس دکاندار کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اب تلاوت تو ہوئی لیکن چونکہ عمل کی طرف دھیان کوئی نہیں تھا تو قرآن مقدس تو بد دعا دے کر گیا ہے اس کو
اس لیے پہلے قرآن پہ عمل کیا جائے، وہ کام چھوڑا جائے جس کام سے قرآن منع کرتا ہے، پھر قرآن برکت والی کتاب ہے۔ گھر کے اندر نماز کوئی نہیں پڑھی جاتی، گھر کے اندر 10 بندے ہیں، 10 کے 10 کوئی نہیں نماز پڑھتے، اور جناب آج کیا ہو جی، آج تلاوت کروا رہے برکت کے لیے، اور وہ 10 بھی نماز اکٹھے ہو کر دعا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار اس دن بھی کہا اقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، پڑھو نماز، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ نہیں دی جاتی، حج نہیں کیا جاتا، جو قرآن نے حکم دیے ان پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ قرآن نے کہا بہنوں کو حصہ دو میراث میں، وہ نہیں دیا جاتا، تو فرمایا پھر برکت نہیں، مبارکن فاتبعوہ، برکت والا قرآن تب ہوگا جب قرآن کی اتباع کرو گے۔ تو اللہ ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اتباع کیسے ہوگی؟ آگے فرمایا واتقوا، ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ سے ڈرو گے پھر تمہارے دل میں آئے گا میرے رب کا حکم ہے، مالک الملک کا حکم ہے، احکم الحاکمین کا حکم ہے، پھر تم اس کی اتباع کرو گے۔ اور جب تم یہ کام کرو گے لعلکم ترحمون، پھر تم اللہ کی رحم کے حقدار بن جاؤ گے، پھر تم اللہ کے رحم کے رحمت ہے اللہ کی ہر ایک کے لیے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے کچھ اصول بھی ہیں اور ضابطے بھی ہیں۔ رب کہتا ہے پھر تم یہ کام کرو گے تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال پر ناز نہ کیا کرو، کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اب انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت بغیر نہیں جائیں گے؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا، لیکن سنو اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ کی حاصل کیسے ہوتی ہے، وہ قرآن پاک کا اتباع کرو لعلکم ترحمون، پھر تمہارے اوپر رحم کر دیا جائے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموش ہو کر چپ کر کے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے ہیں جی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پچھلی سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا جی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسان صاحب جاگ رہے ہو نا جی؟ کون جاگ گئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اہل کتاب سے فرمایا کہ جناب اہل کتاب یہ نہ کہیں کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا، کوئی ہمیں خوشخبریاں دینے والا آیا نہیں تھا۔ تو وہاں سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا تھا فقط جاءکم بشیر و نذیر، ہمارے پاس بشیر و نذیر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا ہے۔ وہاں اہل کتاب سے فرمایا تھا، یہاں مشرکین عرب سے اللہ فرماتے ہیں اے مشرکین عرب میں نے عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا کل تم یہ نہ کہتے کہ ہمیں تو ہماری کی زبان میں تو کتاب آئی کوئی نہیں تھی، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا اے اللہ تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو انما انزل الکتاب، بے شک کتاب اتاری گئی علی طائفتین من قبلنا، 2 گروہوں پر ہم سے پہلے۔ تم پھر یہ کہتے او جی کتاب تو یہودیوں کو ملی، کتاب تو عیسائیوں کو ملی، ہمیں تو ملی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب تمہیں بھی مل گئی ہے، اب وہ کتاب تمہیں بھی مل گئی ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو کتاب تو 2 جماعتوں پر یعنی یہود و نصارہ پر ہم سے پہلے اتاری گئی، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یقیناً ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے جی، نہ وہ ہماری زبان میں تھی نہ وہ ہمیں سمجھ میں تھی، ہمیں کیا پتہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب تمہارے اندر ہم نے کتاب کو نازل کر دیا، او تقولوا، یا تم یوں نہ کہتے لو انا انزل علینا الکتاب، اگر کتاب بے شک ہم پر اتاری جاتی، لکنا اہدی منہم، ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ وہ نالائکوں نے تو قدر نہ کی تورات انجیل کی، ہماری طرف کوئی کتاب آتی ہم بڑی قدر کرتے۔ اب کہتے ہیں اب تمہاری طرف بھی آ گئی ہے، اب تم نالائکی نہ دکھاؤ بلکہ اللہ کی کتاب کی قدر کرو۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، سنو جی تمہارے پاس بینہ آ گئی۔ بینہ کہتے ہیں اس واضح دلیل کو جس کو سمجھانے کے لیے مزید دلیل کی ضرورت نہ پیش آئے۔ مثال کے طور پہ گرمیوں کا موسم ہو جی، آپ چلے آ رہے ہوں پیدل سخت دھوپ میں اور گرمی سے بالکل نڈھال ہوں، اس وقت کسی بندے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جناب اب دن کا وقت ہے،
سمجھ آئی نا؟ جو گرمی اور دھوپ سے مر رہا ہو اس کو کہو بھائی دن ہے یا رات ہے، وہ کہے گا یار تم پاگل ہے، یہ پوچھنے والی بات ہے؟ وہ ہے بینہ، واضح دلیل۔ یا سخت ٹھنڈ ہو اور رات کا موسم ہو اور جناب بارش آ رہی ہو، گیلا ہو جائے بندہ اور سمجھنا ہے کہ کیا کروں، اس وقت کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب بارش ہو رہی ہے، وہ پہلے سے سمجھ چکا ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے قرآن پاک تو رب کی طرف سے بینہ ہے، ایسی واضح دلیل ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھا اس نے ایسا بے مثال کلام پیش کر دیا، یہ واضح دلیل دیکھنے کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ واضح دلیل کون سی ہے؟ وَہُدیٰ، وہ ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ بولو، ہدایت ہے۔ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سنا، کتاب نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ سورۃ الجن میں اللہ نہیں جنوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب سنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آپ نہیں سنتے کہ مشورہ تو یہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے، قرآن کی تلاوت سنی، دل کی دنیا بدل گئی اور ایمان دل میں داخل ہو گیا۔ اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، لیکن کیا ہے ڈاکے ڈالتے تھے۔ ایک آیت رات کو سنی کسی گھر سے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، او ایمان والو ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ بس دل کی دنیا بدل گئی اور اللہ کا ڈر دل میں آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہدن، قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے جی؟ ورحمہ، اور قرآن رحمت والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں 11ویں پارے میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ شفا اور رحمت کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بیمار تھا، گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس، انہوں نے تشخیص کی، نسخہ دے دیا، بندہ ٹھیک ہو گیا، 4 دن نہیں گزرے تھے پھر وہی بیماری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن والا نسخہ استعمال کرو، ایک تو شفا ہے، دوسرا رحمت ہے، یہ پھر بیماریوں کو آپ کے قریب نہیں آنے دے گا، پھر بیماریوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ جو اخلاص کے ساتھ کتاب اللہ کو سمجھ لے گا نا، یہ قرآن کا سیکھنا کوئی معمولی عمل نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو۔ اتنی عظمت والی آیات، اتنی شان والی آیات، صداقت پر مبنی آیات، واضح دلیل آیات، ہدایت والی آیات اور رحمت والی آیات، اتنی شان والی آیات جب آئیں، فرمایا اس سے بڑا پھر ظالم کون ہوگا؟ کذب بآیات اللہ، جس ظالم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، وصدف عنہا، صدف کا مطلب رکنا، صدف کا مطلب کنی کترانا، سائیڈ مارنا۔ جو میری آیات سے کنی کترائے، جو میری آیات سے سائیڈ مارے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، ان قریب بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان لوگوں کو یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیتوں سے رک جاتے ہیں، ہماری آیتوں سے کنی کتراتے ہیں۔ سوء العذاب، برا عذاب ملے گا۔ جو آیات الہیہ کو جھٹلانے والا ہے اس کو برا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ رک جاتے تھے، خود بھی اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، جب جہنمی جہنم میں ہوں گے نا جی، ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، وہ میری آیتیں تمہارے اوپر نہیں پڑھی گئی تھیں، میری آیتیں تمہیں کسی نے نہیں سنائی تھیں؟ وہ کہیں گے جی یا اللہ سنائی گئی تو گئی تھیں، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم نے تیری آیات پر یقین نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات الہیہ پر یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ،
اور یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن برکت دی ہوئی ہے، فاتبعوہ پس اس کی اتباع کرو، واتقوا اور ڈرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے، ام تقولوا تم یوں نہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا کہ بے شک کتاب اتاری گئی دو گروہوں پر ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ اور یقیناً ہم تو ان کے پڑھنے سے غافل تھے، او تقولوا یا تم یوں نہ کہو، لو انا انزل علینا الکتاب اگر بے شک اتاری جاتی ہم پر کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ہم یقیناً ہوتے زیادہ ہدایت والے ان سے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ بس یقیناً آئی تمہارے پاس واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ اور ہدایت اور رحمت، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ بس کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو جھٹلائے اللہ کی آیات کو، وصدف عنها اور رک جائے ان سے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب ان قریب بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جو روکتے ہیں ہماری آیات سے برے عذاب کا، بما کانوا یصدفون اس لیے کہ وہ روکتے ہیں۔